السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، معزز سامعین کرام اور ننھے منع سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں یہ دینی مجلس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد وہ تمام حضرات شکر کے مستحق ہیں جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام فرمایا۔ میں مختصر طور پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ابھی یہ جو ایام چل رہے ہیں، عیسوی سال کے آخری ایام ہیں، 2024 ختم ہونے والا ہے۔ اس موقع پر ہمارے بیچ میں ایسے بہت سارے میسج آئیں گے جس میں نئے سال کی مبارکبادی ہمیں ملے گی، یا ہم میں سے بعض لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں گے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ عیسوی سال کے مطابق جو ہم اپنے کام امور انجام دیتے ہیں، یہ ایک ہماری مجبوری ہے۔ اصل ہمیں اپنے کام ہجری سن کے حساب سے انجام دینے چاہیے، لیکن چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں عیسوی سن کا چلن ہے اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں جو کہ شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے۔ عیسوی کیا، اگر ہجری سن بھی نیا سال شروع ہوتا ہے، اس موقع پر بھی مبارکبادی پیش کرنا اور نئے سال کی مبارکبادی دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ چاہ جائے کہ جو ہے عیسوی سن پر مبارکبادی پیش کی جائے، لیکن البتہ اتنا ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں اپنے ہر دن اپنے گزشتہ اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، ہر ہفتہ ہمیں اپنے ہفتہ بھر کے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، ویسے ہم سال بھر کے اعمال کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہم نے سال بھر میں کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، اس کے درمیان ہمیں توازن کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے برے اعمال نیک اعمال سے زیادہ ہو گئے ہوں۔ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، خود احتسابی کرنی چاہیے۔ خود احتسابی یہ ہماری ترقی کا سب سے پہلا زینہ ہے۔ جو قوم اور جو افراد اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں وہی صحیح معنوں میں ترقی کر پاتے ہیں، اور جو لوگ محاسبہ نہیں کرتے، اپنی برائیوں کو، اپنی خامیوں کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ خامیوں سے اور غلطیوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی خامیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو اور اپنے گناہوں کو ڈھونڈنا چاہیے، ان پر نظر دوڑانی چاہیے کہ ہم نے کون کون سے گناہ کیے، کون کون سی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ جب تک ہمیں اپنی غلطیاں معلوم نہیں ہوں گی تو کیسے ان کی اصلاح ہوگی؟ اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہماری غلطیاں معلوم ہوں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سے کون سی غلطی ہو رہی ہے۔ ہمارے اندر یہ ہمت اور یہ جرأت ہونی چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ اگر ہم نے اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کیا تو کبھی بھی ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ لہذا اپنی غلطیوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ اس اعتراف کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں کہ ہم نے جو دن بھر میں اعمال کیے ہیں، ہم نے جو سال بھر میں اعمال کیے ہیں، وہ اعمال ہم نے کہاں تک صحیح کیے ہیں۔ ہمارے وہ اعمال، جن اعمال کا تعلق سال بھر سے ہے، ان اعمال کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جیسے زکوٰۃ سال بھر میں جب مال پر سال بھر گزر جائے تو زکوٰۃ نکالنا واجب ہوتی ہے، تو دیکھیں کہ کیا ہمارے مال پر جس پر سال گزری ہے، کیا ہم نے اس کی زکوٰۃ نکالی ہے یا نہیں نکالی ہے۔ یا اس طرح کے جو بھی اعمال ہیں، ان اعمال پر ہم غور و فکر کریں کہ ہم نے کیا اچھا کیا ہے اور کیا برا کیا ہے۔
میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ دیکھو کہ کل کے لیے ہم نے کیا پیش کیا ہے، آنے والے کل کے لیے، اگلی زندگی کے لیے۔ کل سے مراد اگلی ہماری زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، قیامت کے بعد کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی۔ اس زندگی کے لیے ہم نے کیا پیش کیا ہے، اسے دیکھ لو، غور کر لو، دیکھیے زندگی میں ہم نے کیا پیش کیا، اچھا پیش کیا ہے کہ برا پیش کیا ہے۔ اگر اچھا پیش کیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر برا پیش کیا ہے، آگے کے اپنے لیے اگر برے کام بھیجے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے سدھرنے کا، ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا۔ جب تک اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم میں سانسیں دے رکھی ہیں، جب تک ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں۔ جب یہاں سے رخصت ہو جائیں گے پھر ہمارے پاس کوئی وقت نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کی ابتدا بھی تقوی سے فرمائی، اور اس حکم کے بعد بھی تقوی کا دوسری مرتبہ حکم دیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تقوی یعنی ہم اپنے دلوں کی اصلاح تقوی کے ذریعے کر سکتے ہیں، ہم اپنے نفوس کی اصلاح تقوی کے ذریعے کر سکتے ہیں، ہم اپنے نفسوں کا تزکیہ تقوی کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، تقوی یہ وہ عظیم چیز ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان صلہ اور تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ تم کتنے خوبصورت ہو، کتنے توانا ہو، کتنے موٹے ہو، کتنے تازہ ہو، تمہارے اجسام کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کتنے پاکیزہ ہیں، تمہارے نفوس کتنے پاکیزہ ہیں، تمہارے نفسوں میں اللہ کے لیے کتنا تقوی ہے، کتنا ڈر ہے، کتنا خوف ہے، کتنی محبت ہے، کتنا صدق ہے، کتنی خشیت ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور میرے دوستو، ہمیں اپنے قلوب کی، ہمیں اپنے نفوس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے نفوس، ہمارے دل اگر صحیح ہوئے تو ہمارے باقی کے اعمال بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل، اگر ہمارے من، ہمارے نفوس اگر صحیح نہیں ہوئے، اگر اسی کے اندر خرابی ہوئی تو باقی اعمال بھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ اعمال کی درستگی کے لیے دلوں کی درستگی ضروری ہے، نفوس کی درستگی ضروری ہے۔ ہمارے نفس صحیح ہونے چاہیے، ہمارے نفس پاکیزہ ہونے چاہیے، ہمارے نفس سب سے پہلے شرک کی غلاظت سے اور بدعات اور خرافات کی غلاظت سے پاک صاف ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جو دیگر قلبی گناہ ہیں، ان گناہوں سے ہمارے دل جتنے زیادہ پاک صاف ہوں گے اتنے ہی زیادہ ظاہری اعمال بھی ہمارے درست ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے نفوس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے نفوس کے تزکیہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح شام کے اذکار میں ہمیں ایک دعا سکھلاتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے۔ ہمیں جو سب سے زیادہ ہمارے لیے جو خطرناک چیز ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے، ہمارا اپنا من ہے۔ ہم اپنے من کی خواہشات کو بجھانے کے لیے، اپنے من کی آگ کو بجھانے کے لیے دن رات معصیت اور گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں، جتنے بھی ہم گناہ دن رات کرتے ہیں، معصیت میں جو لوگ ڈوبے ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ خواہشات نفسانی کی پیروی ہے۔ انسان کا نفس چاہتا ہے، ایک چور یہ چاہتا ہے، اس کا من یہ چاہتا ہے کہ میں چوری کر کے مال جمع کر لوں اور چوری کر کے بہت بڑا لکھپتی اور کروڑ پتی بن جاؤں۔ محنت کرنے سے اس کا دل گھبراتا ہے۔ اسی طرح سے ہر گنہگار آدمی، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں۔ ایک نشہ کا عادی آدمی چاہتا ہے میں نشہ کر کے اپنے نفس کو جو ہے آرام پہنچاؤں۔ ایک زانی آدمی چاہتا ہے کہ حرام کاری کر کے اپنے نفس کی آگ کو بجھاؤں۔ اسی طرح سے جتنے بھی گناہ ہیں،
جو بھی کوئی گناہ کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ زیادہ تر اپنے نفس کی آگ بجھانے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے نفس کی پاکیزگی کی ضرورت ہے کہ اپنے نفس کو ہم پاکیزہ رکھیں گے۔ اگر ہمارا نفس درست ہوگا، ہمارا من درست ہوگا، باقی ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں، خطبہ مسنونہ میں ہم ہمیشہ ہر جمعہ کو یہ سنتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ خطیب جو ہے سب کے لیے اجتماعی طور پر جو ہے دعا کرتا ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ اللہ ہم سب اپنے نفسوں کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری حفاظت چاہتے ہیں۔ تو ہفتہ ہر جمعہ کو بھی اجتماعی طور پر دعا ہوتی ہے، اور ایک مسلمان ہر دن صبح شام جو ہے اللہ سے اپنے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے، اللہ کی حفاظت چاہتا ہے۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستو، اس دعا میں ہم غور کریں، اس دعا میں غور کریں۔ پہلے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اس کے بعد میں شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نفس کا شر شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان تو پھر بھی خارجی دشمن ہے، نفس داخلی دشمن ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ داخلی جو دشمن ہوتا ہے وہ خارجی دشمن سے بھی زیادہ شدید اور خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں داخلی دشمن سے متنبہ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے اندر جو ہمارا داخلی دشمن ہے، ہمارا جو نفس ہے، اس نفس کو اگر ہم کتاب و سنت کے تابع کر دیں، اس نفس میں اگر ہم اللہ کا تقوی داخل کر دیں، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہم داخل کریں اس نفس کے اندر، تو ہمارا نفس، ہمارا باطن اگر صحیح ہوگا تو ہمارا ظاہر بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارا باطن صحیح نہیں ہوا تو ہمارا ظاہر بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں ہر شخص کو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے نفس کی اصلاح کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اپنی موت کو یاد کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا پیش کیا ہے۔ جب تم دیکھو گے، جب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے، اپنی موت کو یاد کریں گے، تو ہم اپنے نفسوں کی صحیح معنوں میں اصلاح کر پائیں گے۔ جیسے ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین نے یا ہماری شریعت نے یہ سکھلایا ہے کہ ایک مسلمان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے یا جب نیند میں جاتا ہے، دونوں اوقات میں وہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے، اپنے دن کی شروعات بھی، اپنے دن کا اختتام بھی موت کو یاد کر کے کرتا ہے۔ جب نیند کے آغوش میں جاتا ہے، نیند کے آغوش میں جانے سے پہلے دعا کرتا ہے بسمک اللہم اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں، تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ نیند میں جاتے ہوئے موت کو یاد کر رہا ہے، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں، تیرے ہی نام سے جیتا ہوں۔ تو یہ جو چھوٹی موت آتی ہے، نیند کو بھی موت سے تعبیر کیا ہے، یہ بھی ایک قسم کی چھوٹی موت ہے۔ اس موت میں جاتے ہوئے بھی ہمیں کلمہ پڑھنا ہے، اس موت میں جاتے ہوئے بھی ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، اس موت میں جاتے ہوئے بھی ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور جب بڑی موت آتی ہے، جو انسان دنیا میں چھوٹی موت کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو جو ہے جب بڑی موت آتی ہے تو چونکہ اس کی عادت رہتی ہے تو اس وقت بھی اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں دنیا میں جو چھوٹی موت آتی ہے اس وقت ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، تاکہ جب بڑی موت آئے اس وقت بھی اللہ کے ذکر کی توفیق ہو۔ ایک بندہ، ایک مسلمان، ایک مومن بندہ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے، نیند سے بیدار ہوتے ہی سب سے پہلا اس کا جو کام ہوتا ہے وہ اپنی موت کو یاد کرنا ہوتا ہے، اپنی آخرت کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی زبان سے جو کلمہ جاری ہوتا ہے وہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے دوبارہ زندگی دی، جس نے دوبارہ موقع دیا عبادت کرنے کا، اطاعت کرنے کا، سجدہ کرنے کا، نماز پڑھنے کا۔ ایک مسلمان نیند سے بیدار ہوتے ہی موت کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے دوبارہ زندگی دی، الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندہ کیا مرنے کے بعد۔ ابھی مرے ہوئے تھے، مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس پر ایک مسلمان اللہ کا شکر بجا لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا نماز پڑھنے کا، پھر موقع دیا طہارت کا، پھر موقع دیا وضو کرنے کا، ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ تو غرض یہ کہ ایک مسلمان اپنے دن کی شروعات بھی، اپنے دن کا اختتام بھی، ہر حال میں وہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، ہر حال میں، شروع میں بھی آخر میں بھی۔ لہذا ہمیں اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ موت کو یاد رکھیں گے تو اس کی تیاری کریں گے، موت کو یاد نہیں رکھیں گے تو اس کی تیاری کہاں سے کریں گے؟ اس لیے اس کو یاد رکھنے کا یہ بہترین
طریقہ ہے کہ جب بھی نیند میں جائیں، نیند میں جاتے ہوئے، نیند میں جانے سے پہلے یہ دعا، اس دعا کا اہتمام کریں، اور نیند سے بیدار ہوتے ہوئے بھی اس دعا کا اہتمام کریں، اور اس دعا کے مفہوم کو بھی سمجھیں کہ ہم اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں، تاکہ موت ہمیں صحیح طریقے سے یاد آئے اور اس کے لیے ہم تیاری کریں۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستو، ہمیں ہماری جو حقیقی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ اخروی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت محدود زندگی ہے، بہت ہی مختصر زندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی اخروی زندگی کو بنانے کے لیے دیا ہے۔ لہذا میرے بھائی اور میرے دوستو، ہمیں اس دنیا کی زندگی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے اوقات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ جو وقت ہے، جو ابھی نئے سال قیامت پر آپ کو مبارکبادی دیں گے، افسوس کی بات تو یہ کہ زندگی ہماری کم ہوئی، عمر ہماری کم ہوئی، اور لوگ مبارکبادی دے رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ زندگی کم ہو رہی ہے، زندگی کم ہونے پر جو ہے خوشی منا رہے ہیں، موت کے قریب جا رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو یہ خبر دے دے کہ کل آپ کی موت ہوگی تو کیا خوشی ہوگی؟ ہرگز خوشی نہیں ہوگی۔ موت کے جیسے جیسے وقت آ رہا ہے، دن گزر رہا ہے، ایام گزر رہے ہیں، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، یوم پیدائش مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، حالانکہ ایک طرح سے غور و فکر کیا جائے تو غمی کا دن ہے کہ ایک سال اس کی زندگی سے کم ہو گیا ہے، لیکن لوگ خوشی مناتے ہیں۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، انسان کو کچھ کا کچھ نظر آتا ہے، اس دنیا میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہم سے دھوکہ ہو رہا ہے۔ شیطان نے اس قدر لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ جو چیز حق ہے وہ باطل نظر آ رہا ہے، اور جو باطل ہے وہ انہیں حق نظر آ رہا ہے۔ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان کو جو ہے ابلیس نے بہکایا، اور جو کام جس وجہ سے وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے تھے، کہا کہ اگر تم یہ درخت کا پھل کھا لو گے تو تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ یہ پتہ نہیں تھا اس کے کھانے کی وجہ سے جنت سے نکل جائیں گے، لیکن شیطان نے ایسی الٹی پٹی پڑھائی کہ جو ہے کہا کہ یہ کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، حالانکہ وہ جنت سے نکلنے کا سبب تھا۔ تو ایسے ہی شیطان جو ہے لوگوں کو جو چیز حق ہے اس کو باطل دکھا دیتا ہے، جو باطل ہے اس کو حق دکھا دیتا ہے۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ کرام غموں سے نڈھال تھے، لیکن آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس دن بہت آب و تاب کے ساتھ خوشی مناتا ہے۔ شیطان بھی کتنا خوش ہوتا ہوگا، اور وہ بھی تعجب میں ڈوب جاتا ہوگا کہ دیکھیے جس دن ان کے نبی کی وفات ہوئی اس دن یہ لوگ کیسے خوشی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو شیطان بالکل الٹے راستے پہ لگا دیتا ہے، حق ان کو باطل نظر آتا ہے، باطل ان کو حق نظر آتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور میرے دوستو، ہمیں اپنے نفسوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نفس درست ہوں گے تو ہمارے باطل بھی درست، ہمارا باطن درست ہوگا تو ہمارا ظاہر بھی درست ہوگا۔ اس لیے اس کے لیے ہمیں اپنے نفس کے تزکیے کی ضرورت ہے۔ اپنے نفس کو پاک صاف رکھیں، اپنی موت کو یاد کریں تاکہ اپنے نفس کا ہم صحیح معنوں میں تزکیہ کر سکیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفوس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔